اما بعد فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم نہا عن الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیراء وقال کل مسکر حرام رواہ ابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ کچھ چیزوں کے نام دیے ہیں، آپ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ خمر سے منع فرمایا، شراب سے، جوئے سے منع فرمایا، جوئے کو میسر کہتے ہیں۔ کوبا کا معنی مفسرین کرام نے شطرنج کیا ہے۔ شطرنج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ غبیرہ بھی شراب ہے، مخصوص قسم کی شراب ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے، مسکر، وہ حرام ہے، اس کا استعمال مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة آکم ولا کمار ولا منان ولا مدمن خمر رواہ الدارمی وفی روایت لہ ولا ولد زنیۃ بدل کمار۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے نام لیے، فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کے نام لیے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ کون؟ آق، اپنے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو۔ اپنے والدین کا نافرمان جنت میں، اس کو آق کہتے ہیں۔ بلا منان، منان کا عام معنی تو یہی کیا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی کے ساتھ بھلا کر کے بعد میں جتلانا شروع کر دے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا۔ لیکن یہاں یہ قطع رحمی کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور ان کو توڑ دینے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں منان کا لفظ قطع رحمی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا مدمن خمر، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ مدمن خمر اس کو کہتے ہیں جو شراب پینا شروع کرے اور پھر باز ہی نہ آئے۔ تو جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے وہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا، اور ایک روایت میں کمار جو جوا کھیلنے والا ہے اس کے بدلے میں فرمایا جو حرام زادہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم ان اللہ تعالی بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلب وامر الجاہلیہ
وحلف ربی عز وجل بعزتی لا یشرب عبد من عبیدی جرعة من خمر الا سقیته من السجید مثلها فلا يتركها من مخافتی الا سقیته من حاض القدس رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر دی بھیجا، تمام جانوں کے لیے رحمت بھی اور تمام جانوں کے لیے ہدایت بھی، تمام جانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا بھی میرے رب نے مجھے بنایا، تمام جانوں کے لیے رحمت بھی میرے رب نے مجھے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ احکام بھی دیے، رحمت للعالمین بھی ہوں لیکن کچھ احکام بھی، ان پر عمل کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ رحمت بھی کرنی ہو اور حکم ہو کہ قاتل کو قصاص، مشکل کام ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی رحمت للعالمین کے منصب پر بھی فائز رہنا ہے اور عدل بھی کرنا ہے، اور عدل کرتے ہوئے کبھی پھر جس نے جرم کیا اس کو سزا بھی دینی پڑتی ہے۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بھی دیے ہیں، اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں وہ یہ کہ میں معازف اور مزامیر، یہ جو آلات موسیقی کے استعمال ہوتے ہیں، ان تمام کو جمع کیے جائے تو ان دو لفظوں میں آ جاتے ہیں، معازف اور مزامیر، یہ آلات موسیقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا، معازف اور مزامیر کو ختم کرنا یہ میری ذمہ داریوں میں سے ہے، فرائض نبوت میں سے ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں بتوں کو ختم کروں، بتوں کو ختم کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، بس صلیبوں کو ختم کرنا۔ عیسائیوں نے ایک وہ عقیدہ گھڑا تھا، عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے تھے وہ وہی دین تھا جس پر ہم قائم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے انبیاء کرام جو دین لے کر تشریف لائے وہ یہی دین اسلام تھا، بعد میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بھی ایک کہانی اپنے پاس سے گھڑی، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کی کہانی بھی گھڑی، اور وہ جو گھڑی ہوئی کہانیاں تھیں ان کہانیوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنا پورا عقیدہ بنایا۔ ان میں ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں کسی نے نہیں لٹکایا، ہم نے اس کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ تو چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا، تو ان کے نزدیک سولی جو ہے ایک مقدس چیز بن گئی، جہاں کسی چرچ میں جاؤ وہاں سب سے پہلے سولی نظر آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے ان سولیوں کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمانہ جاہلیت کے تمام غلط رسم و رواج ختم کرنے کا حکم دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جو غلط چیزیں رواج پکڑ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ میں ان کو بھی ختم کروں، اور میرے پروردگار عالم نے یہ قسم کھائی ہے، حلف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے عزت کی قسم، میرے بندوں میں سے جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر، اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا تو قیامت والے دن جتنی شراب جتنی مقدار میں اس نے پی ہے میں اتنی اس کو پیپ پلاؤں گا، اتنی پیپ میں اس کو پلاؤں گا
اور جو میرے خوف کی وجہ سے شراب نوشی کو چھوڑ دے، جو شراب نوشی کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ اسے مجھ سے خوف آئے گا، تو میں اس کو جنت کے حوضوں میں سے پانی پلاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی آدمی کو نماز کے دوران کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو فوراً اس جگہ کی طرف چل پڑنا چاہیے جہاں وہ وضو کر سکتا ہے۔ اگر وہ اتنی دیر رکا رہا، اپنی جگہ نہیں چھوڑی، جتنی دیر میں نماز کا ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، اتنی دیر جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جا سکتا ہے، اتنی دیر میں وہ رکا رہا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کو پتہ چل جائے کہ میرا وضو چلا گیا ہے، اس کو فوراً کارروائی کرنی شروع جائے گی۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں لوگوں کے آگے سے گزروں گا۔ عذر کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ عام حکم یہی ہے کہ تم نے کسی آدمی کو، جو آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے، اس کے درمیان سے بھی نہیں گزرنا، اس کے آگے سے بھی نہیں گزرنا، اس کو تکلیف بھی، حکم یہی ہے۔ لیکن آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب عذر آ گیا ہے تو حکم بدل جائے گا۔ آپ لوگوں کے آگے سے بھی گزر سکیں گے، کسی کی کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ بہت کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوئے آسانی سے تو نہیں گزرا جائے گا، لیکن تمام چیزیں یہ عذر کی وجہ سے یہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ رک نہیں سکے، رکیں گے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے۔ پانی، یہاں سامنے ہمارے پاس پانی موجود ہے، تو جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ کہتا ہے یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ادھر گھر جا کر وضو کروں۔ تو نزدیک پانی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر دور جائے گا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ اس گمان سے کہ وضو ٹوٹ گیا، مسجد سے نکلے گا تب بھی اس کا وضو، جو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی گمان یہ کر کے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ جب باہر نکلے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں علیحدہ جماعت ہو رہی ہے، آپ اس جماعت کا حصہ نہیں ہیں، آپ نے اس امام کے پیچھے جو ہے وہ اقتداء کی نیت نہیں کی، آپ اپنی نماز پڑھیں۔ امام صاحب سے کوئی غلطی ہوگی، آپ اس کو لقمہ دیں گے امام کو، جو آپ کا امام نہیں ہے۔ امام ہو تو اجازت ہے، لیکن جو بندہ آپ کا امام نہیں ہے اس کو آپ لقمہ دیں گے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو آپ اس نیت ہے کہ میں مثال کے طور پر فرض آپ پڑھ رہے تھے تو یہ کہہ کر کہ میں نے سنتے شروع کر دیے ہیں، آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ بعض اوقات آدمی نیم بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ اکبر کہیں گے اس ارادے سے کہ میں نئی نماز شروع کر رہا ہوں، تو جو پہلی نماز آپ پڑھ رہے تھے وہ ختم ہو جائے۔ یہ کب چیزیں، ان چیزوں سے نماز کب ٹوٹے گی؟ آخری قاعدہ جو ہے، آخری قاعدے تک فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، شرائط بھی ہیں۔ جب آپ آخری قاعدہ کر لیتے ہیں اور آخری قاعدے میں تشہد پڑھ لیتے ہیں تو ڈیوٹیاں آپ کی پوری، پیچھے ایک واجب رہ گیا نماز۔
ایک کام ہے جو نماز کا فرض ہے، اور وہ اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ اپنے ارادے سے آپ کوئی بات کر لیں، کوئی ایسا کام جو غلط ہے وہ بھی کریں، اور نیت یہ ہو کہ میں نماز ختم کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتا نماز کا ایسا، نماز تو پوری ہوتی ہے، واجب رہ جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن فرائض شرطیں جو ہے وہ ساری پوری ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ آخری قعدہ بیٹھنے اور تشہد پڑھنے سے پہلے ان میں سے کوئی کام ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، اور ابھی تو کوئی فرائض بھی رہتے ہیں، کوئی واجبات، لیکن اگر یہ ان میں سے کوئی کام جو ہے وہ آخری قعدہ بیٹھنے اور اس میں تشہد پڑھنے کے بعد کوئی ہوا تو پھر اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں، آپ کی نماز جو ہے وہ ناقص پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس میں اللہ کا آغاز بھی حمزہ سے ہے اور اکبر کا آغاز بھی حمزہ سے ہے، ان دونوں کو اگر آپ کھینچ دیتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے، مثبت جملہ جو ہے وہ ایک جملہ استفہامیہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کہنا یہ ہے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کہ جو میرا رب ہے وہ ہر چیز سے بڑا ہے، تو آپ اس کو ایک سوالیہ جملہ بنا دیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو نماز کیسے قائم رہے گی؟ جب آپ حمزے کو لمبا کریں گے تو وہ جملہ استفہامیہ بن جائے گا۔ اکبر کی جو حمزہ ہے اس کو لمبا کرنے سے جو ہے وہ ایک ایسا جملہ بنے گا جس کا کوئی مطلب ہی کوئی نہیں، تو یہ دونوں حمزے جو ہیں لمبا کرنے سے نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے قرآن یاد نہیں کیا، کوئی چیز یاد نہیں کی، اور نماز میں مثال کے طور پر ایک صورت آپ نے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کی ہے، اور اس کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد کی نہیں ہے، ایسا کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے وہ پڑھنا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ میں نے یاد کیا ہو، جس کے یاد ہونے کا یقین نہیں ہے اس کو پڑھنا نماز کو توڑنے والا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ خود تو بنایا نہیں جا سکتا، تو جب آپ یاد کیے بغیر پڑھیں گے تو کسی وقت بھی غلطی ہونے کا امکان ہے، اس لیے ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب